بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی سلسلے میں مجالس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کیسی ہوتی تھی۔ دربار نبوت کا بیان ہے۔ شہنشاہ کونین کا دربار نقیب و چاوش و خیل ریشم کا دربار نہ تھا، دروازہ پر دربان بھی نہیں ہوتے تھے، تاہم نبوت کے جلال سے ہر شخص پیکر تصویر نظر آتا تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کوئی شخص ذرا بھی جنبش نہیں کرتا تھا۔ گفتگو کی اجازت میں ترتیب کا لحاظ رہتا تھا، لیکن یہ امتیاز مراتب نسب و نام یا دولت و مال کی بنا پر نہیں بلکہ فضل و استحقاق کی بنا پر ہوتا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل حاجت کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی معروضات سن کر ان کی حاجت براری فرماتے۔ تمام حاضرین ادب سے سر جھکائے رہتے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤدب ہو کر بیٹھتے۔ جب کچھ فرماتے تو تمام مجلس پر سناٹا چھا جاتا۔ کوئی شخص بولتا تو جب تک وہ چپ نہ ہو جائے دوسرا شخص نہیں بول سکتا تھا۔ اہل حاجت عرض مدعا میں ادب کی حد سے بڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال حلم سے برداشت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات ناپسند ہوتی اس سے تغافل فرماتے اور ٹال جاتے۔ کوئی شخص شکریہ ادا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس کا کوئی کام سر انجام دیا ہے تو شکریہ قبول فرماتے۔ مجلس میں جس قسم کا ذکر چھڑ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہو جاتے، انسی اور مہذب ظرافت میں بھی شریک ہوتے، خود بھی مزاحیہ باتیں فرماتے۔ کبھی کسی کی قبیلہ کا کوئی معزز شخص آ جاتا تو حسب مرتبہ اس کی تعظیم فرماتے اور فرماتے اکرم و کریم الکل قوم۔ مزاج پرسی کے ساتھ ہر شخص سے دریافت فرماتے کہ کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے۔ یہ بھی فرماتے کہ جو لوگ اپنے مطالب مجھ تک نہیں پہنچا سکتے مجھ کو ان کے حالات اور ضروریات کی خبر دو۔ ایران میں معمول تھا کہ جب مجلس میں کوئی معزز شخص آ جاتا تھا تو سب تعظیم کو کھڑے ہو جاتے۔ یہ بھی قاعدہ تھا کہ رؤساء اور امراء جب دربار جماتے تو لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند آتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم سے کھڑے رہیں، اس کو اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈنی چاہیے۔ البتہ جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی آ جاتی تو اکثر کھڑے ہو جاتے اور فرط محبت سے ان کی پیشانی چومتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی آپ نے اٹھ کر چادر بچھا دی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی آئے تو ان کے لیے بھی محبت سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ ہر شخص کو اس کے رتبہ کی مناسب جگہ ملتی، کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں آنے دے پاتا کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ عزت یاب ہے۔ جب کوئی شخص اچھی بات کہتا تو آپ تحسین فرماتے اور نامناسب گفتگو کرتا تو اس کو مطلع فرماتے۔ ایک دفعہ دو شخص مجلس اقدس میں حاضر تھے، ان میں ایک معزز اور دوسرا کم رتبہ تھا۔ معزز صاحب کو چھینک آئی لیکن انہوں نے اسلامی شاعر کے موافق الحمدللہ نہیں کہا۔ دوسرے صاحب کو بھی چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول یرحمکم اللہ کہا۔ معزز صاحب نے شکایت کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے خدا کو یاد کیا تو میں نے بھی کہا، تم نے خدا کو بلا دیا تو میں نے بھی تم کو بلا دیا۔ صحابہ کو اس بات کی سخت تاکید تھی کہ کسی کی شکایت یا ایوب آپ تک نہ پہنچائے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف ہو جاؤں۔ مجالس سے ارشاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تلقین کا فیض اگرچہ سفر، حضر، خلوت، جلوت، نشست، برخاست، غرض ہر وقت جاری رہتا تھا، تاہم اس سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے تھے جو اتفاق سے موقع پر ہوتے تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و ارشاد کے لیے بعض اوقات خاص کر دیے تھے کہ لوگ پہلے سے مطلع رہیں اور جن کو استفادہ منظور ہو وہ آ سکیں۔ یہ صحبتیں عموماً مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی۔ مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نشست فرماتے۔ ابتداء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے لیے کوئی ممتاز جگہ نہ تھی۔ باہر سے اجنبی لوگ آتے تو آپ کی پہچاننے میں دقت ہوتی۔ صحابہ نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چبوترا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف رکھتے، باقی دونوں طرف صحابہ حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے۔ آداب مجالس۔ ان مجالس میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ عموماً بدو اپنے اسی وحشت نما طریقہ سے آتے اور بے باکانہ سوال جواب کرتے۔ خلق نبی کا منظر ان مجالس میں زیادہ حیرت انگیز بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خاتم کی حیثیت سے رونق افروز ہیں۔ صحابہ عقیدت کے عشق غلاموں کی طرح خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں اور حاشیہ نشینوں میں کوئی ظاہری امتیاز نظر نہیں آتا۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ محمد کون ہے؟ صحابہ بتاتے ہیں کہ یہی گورے سے آدمی جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے ابن عبد المطلب، میں تم سے نہایت سختی سے سوال کروں گا، خفا نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی سوال کی اجازت دیتے ہیں۔ باہی ہمت، سادگی اور تواضع یہ مجالس رعب، وقار اور آداب و نبوت کے اثر سے لبریز ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور تلقینات کا دائرہ اخلاق، مذہب اور تزکیہ نفوس تک محدود تھا۔ اس کے علاوہ اور باتیں منصب نبوت سے خارج تھیں، لیکن بعض لوگ نہایت معمولی اور خفیف باتیں پوچھتے تھے۔ مثلاً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ میرا اونٹ کھو گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرماتے تھے۔ کوئی شخص کھڑے کھڑے سوال نہیں کرتا تھا۔ ایک شخص نے اس طرح سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ اسی طرح یہ بھی معمول تھا کہ جب ایک مسئلہ طے ہو جاتا تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جاتا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے کوئی صحرا نشین بدو جو آداب مجلس سے ناواقف ہوتا دفعتاً آ جاتا اور عین سلسلہ تقریر میں کوئی بات پوچھ بیٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ تقریر قائم رکھتے اور فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتے اور جواب دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، ایک بدو آیا اور آنے کے ساتھ اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے رہے۔ حاضرین سمجھے کہ آپ نے نہیں سنا۔ کسی نے کہا سنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناگوار ہوا۔ آپ گفتگو سے فارغ ہو چکے تو دریافت فرما کہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ بدو نے کہا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ امانت کو ضائع کرنے لگیں گے۔ بولا کہ امانت کیوں کر ضائع ہوگی؟ فرمایا کہ جب نائلوں کے ہاتھ میں کام آئے گا، اور نائلوں کے ہاتھ میں یعنی کہ نائلوں کے ہاتھوں میں حکومت آئے گی۔ اوقات مجلس۔ اسی قسم کے مجالس کے لیے جو خاص وقت مقرر تھا وہ صبح کا تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور فیوز اور روحانی کا سلسلہ سرچشمہ جاری رہتا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے اور مجلس قائم ہو جاتی۔ چنانچہ کعب بن مالک پر جب غزوہ تبوک کی غیر حاضری کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تو وہ انہی مجالس میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی مزاج کا پتہ لگاتے۔ خود ان کے الفاظ ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا، سلام کرتا تھا اور آپ بعد نماز کے اپنی مجلس میں ہوتے تھے تو میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ آپ نے جواب سلام میں اپنے لب ہلائے یا نہیں۔ صبح کی مجلسوں میں کبھی کبھی آپ واس فرماتے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ارباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایک بلیغ واز کیا جس سے آنکھیں اشک ریز ہو گئیں اور دل کانپ اٹھے۔ نماز کے بعد جو مجلس منعقد ہوتی اس میں واضح نصیحت اور اس قسم کی جزوائی باتوں پر گفتگو ہوتی تھی، لیکن ان نکات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر حقائق اور معارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فرماتے تھے۔ یہی مجالس ہیں جن کی نسبت حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ ترجمہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عام طور پر لوگوں کے لیے باہر نکلتے تھے، چنانچہ افادہ عام ہوتا تھا، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ کوئی شخص فیض سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس بنا پر جو لوگ ان مجالس میں آ کر واپس چلے جاتے ان پر آپ نہایت ناراض ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 شخص آئے۔ ایک صاحب نے حلقہ میں تھوڑی سی جگہ خالی پائی، وہیں بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب کو درمیان میں موقع نہیں ملا تھا، اس لیے سب کے پیچھے بیٹھے، لیکن تیسرے صاحب واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس میں سے ایک نے خدا کی طرف پناہ لی، خدا نے بھی اس کو پناہ دی۔ ایک نے حیا کی، خدا بھی اس سے شرمایا۔ ایک نے خدا سے منہ پھیرا، خدا نے بھی اس سے منہ پھیرا۔ سامعین کرام، آج کی میں ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔